السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان اختر رضا سلیمی کے ناول جندر کا فنی جائزہ ہے۔ فکری جائزہ چونکہ ابھی اس پر نظر ثانی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ریویو کے بعد اس پر میں لیکچر بناؤں گا۔ آج ہم صرف فنی جائزہ پڑھیں گے مکمل حوالوں کے ساتھ۔ اختر رضا سلیمی جدید اور معاصر ناول نگاروں کے صف اولی میں شامل ہیں۔ ان کا پہلا تحریر کردہ ناول جاگے ہیں خواب میں 2015 عیسوی میں شائع ہوا، لیکن جلد ہی 2 سال بعد اس کا لافانی ناول جندر 2017 عیسوی میں شائع ہوا، جس نے اپنے خالق کو ناول نگار اختر رضا سلیمی کو بقائے دوام کے دربار میں لا کر کھڑا کیا، یعنی ان کی اہمیت کو مسلم کیا۔ جندر ہی کی بدولت اس کی شخصیت مقبول ہو گئی۔ اب ذیل میں اس ناول جندر پر بحث ہوئی ہے، اس کے فن پر۔ تو چونکہ فن میں پہلے نمبر پر پلاٹ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم بھی پلاٹ پڑھتے ہیں کہ اس ناول کا پلاٹ کیسا ہے۔ واقعات کے منطقی ربط کو پلاٹ کہتے ہیں، یعنی واقعات کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہونا۔ اس پر میں نے علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائی ہے پلاٹ پر، آپ جائیں پلے لسٹ میں، ادھر اردو ادبی اصطلاحات میں دیکھیں تو وہاں پلاٹ پر میں نے مثالوں کے ذریعے سے بحث کی ہے۔ تو ناول جندر کا پلاٹ مرکزی کردار ولی خان کے ماضی کے واقعات پر استوار کیا گیا ہے، یعنی ولی خان اپنے ماضی کے واقعات بیان کرتا رہتا ہے، جندر کے صحن میں بیٹھا ہے اور ماضی کے واقعات یاد کرتے رہتے ہیں۔ ولی خان اپنے جندر کے صحن میں بستر مرگ پر لیٹا اپنے گزشتہ واقعات کا تذکرہ کرتا رہتا ہے اور پھر ایسے شخص کی انتظار میں رہتا ہے جو سب سے پہلے آ کر ان کو جندر کے صحن میں مردہ پا کر ان کی موت کی خبر گاؤں والوں تک پہنچائے گا۔ ناول نگار نے فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال کر کے ماضی کے واقعات حال سے اس طرح پیوند کیے ہیں جس طرح کئی دریا طویل مسافت کے بعد سمندر میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی واقعات تو بہت سارے ہیں، ماضی کے بہت سے واقعات ہیں، فلیش بیک کی تکنیک استعمال ہوئی ہے، یعنی ماضی کی طرف چلے جانا اور پھر حال میں آنا، یہ فلیش بیک کی تکنیک ہے۔ چونکہ ولی خان بھی جندر کے صحن میں آخری سے سانسیں لے رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ماضی کے واقعات بھی بیان کرتا ہے، پھر آ جاتا ہے اپنے حال میں، اس شخص کے انتظار میں رہتا ہے جو سب سے پہلے جندر کے صحن میں آئے گا اور ان کی موت کی خبر گاؤں والوں تک پہنچائے گا، پھر ماضی کی طرف چلے جاتے۔ تو اسی طرح ماضی کے ساتھ حال کے یہ حالات انہوں نے اس طرح پیوست کیے ہیں جس طرح کے بہت سارے دریا ہوں اور آخر جا کر سمندر ہی میں وہ دریا گر جاتی ہیں، تو اسی طرح ماضی کے بہت سے واقعات آخر میں آ کر حال ہی میں وہ ضم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا پلاٹ ہے۔ کردار کی اگر ہم بات کریں تو اس ناول کا سب سے جاندار اور مرکزی کردار ولی خان ہے۔ ولی خان مٹتی ہوئی جندر کی تہذیب کا ایک نمائندہ کردار ہے۔ ولی خان کو اپنے جندر سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کی سریلی گونج کے بغیر اسے نیند نہیں آتی، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اسے اس عادت کی بنا پر چھوڑ جاتی ہے۔ ایک اقتباس ناول سے ملاحظہ ہو: میری بیوی مجھے اس لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ مجھے جندر کی گونج سنے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ ولی خان کا کردار پورے ناول پر چھایا ہوا ہے۔ ناول نگار نے اس ناول کے تمام واقعات انہی کی زبان سے کہلوائے ہیں، یعنی تمام واقعات ولی خان بیان کرتا ہے، جس طرح کہ میں نے آغاز میں کہا، جندر کے صحن میں لیٹا ہے چارپائی پر، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور ماضی کے واقعات یہ یاد کرتا رہتا ہے، کیسے اس کی شادی ہوئی، اس کی پیدائش کیسے ہوئی، جندر کیسے وجود میں آیا، یہ تمام واقعات یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو تمام واقعات ناول نگار نے اس ہی کے منہ سے کہلوائے ہیں۔ ولی خان کو اپنے جندر سے اتنا لگاؤ ہے کہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں بھی وہ اپنے جندر ہی میں لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت اس سوچ میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ میری موت کے بعد کون وہ شخص ہوگا، پہلا شخص کون ہوگا کہ اس سنسان جگہ میں میری موت سے گاؤں کے لوگوں کو آگاہ کرے گا۔ ولی خان کے علاوہ اس ناول کا ایک اور اہم کردار ہاجرہ کا ہے۔ ہاجرہ ولی خان کی بیوی ہے۔ یہ اپنے گاؤں کی پہلی میٹرک پاس لڑکی ہے۔
تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے ہی گاؤں کے ایک پرائمری اسکول میں ملازمت اختیار کر لیتی ہے۔ چونکہ آپ ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اپنے والد کے منع کرنے کے باوجود بھی ولی خان سے محبت کی شادی کرتی ہے۔ یعنی ولی خان اس سے 10-12 سال عمر میں اس سے زیادہ ہے، تو والد اس پر رضامند نہیں ہوتے، چونکہ یہ تعلیم یافتہ لڑکی ہے، لہٰذا محبت کی شادی کرتی ہے اپنے مرضی سے۔ تو ولی خان سے محبت کی شادی کرتی ہے۔ یہاں ناول نگار کا عورتوں کی تعلیم پر طنز نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، یعنی عورتیں لیبرل قسم کی ہو جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے، پھر اپنے والد کے فیصلوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ چونکہ اس کے شوہر ولی خان کو جندر سے دلی لگاؤ ہے، لہٰذا اپنے شوہر کو ایک قیدی سمجھ کر اس سے اپنی راہیں جدا کرتی ہے۔ یعنی یہ جندر کا قیدی ہے، جندر سے اس کو فرصت نہیں ملتا۔ ملاحظہ ہو ایک اقتباس اس ناول سے: میں نے ایک آزاد مرد سے شادی کی تھی، یہ ہاجرہ کہتا ہے، میں نے ایک آزاد مرد سے شادی کی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جندر کی گونج کا قیدی ہے۔ ولی خان۔ راحیل بھی اس ناول کا ایک اہم کردار ہے، جو کہ جندر کی تہذیب کے انہدام میں ختم ہونے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ یہ ولی خان کا بیٹا ہے۔ راحیل جب گاؤں میں بجلی سے چلنے والی آٹا مشین کا انتظام کرتا ہے تو ایک طرف اگر وہ جندروی تہذیب، پرانی تہذیب کا گلا دباتا ہے تو دوسری طرف اپنے والد کی موت کا کام بھی آسان بنا دیتا ہے۔ راحیل جدید دور کا بھی ایک نمائندہ کردار ہے، جس میں بچے اپنے والدین کے پیشے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور شادی کے بعد اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی راحیل ایک ایسا کردار ہے کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، یہ افسر بن جاتا ہے، تو پھر اپنے والد کے پیشے پر یہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، چونکہ اس کا والد جندروی ہے، جندر میں کام کرتا ہے، تو اس پر پھر اسے شرم آتی ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہو۔ تو یہی بات ہے۔ ناول سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو: یہ ولی خان کہتا ہے راحیل کے والد، میں نے اس کے مزاج میں تبدیلی افسر بن جانے کے بعد محسوس کی، اور پھر شادی کے بعد اس کا میرے ساتھ رویہ یکدم تبدیل ہو گیا تھا۔ راحیل کے حوالے سے ان کے والد ولی خان کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان کے بیٹے راحیل کے کردار کا، کہ اس کے مزاج میں شادی کے بعد اور افسر بن جانے کے بعد تبدیلی رونما ہوئی۔ اس کے علاوہ ضمنی کرداروں میں بابا جمال الدین، اورنگزیب، ولی خان کے والد اور راجہ وغیرہ شامل ہے۔ مکالمہ نگاری: ناول جندر کے واقعات چونکہ زیادہ تر بیانیہ انداز میں ہیں، یعنی وہ بیان کر رہے ہیں ولی خان تمام قصوں کو، یہی وجہ ہے کہ اس میں مکالمے تقریباً ناپید ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ناول میں بعض مقامات پر چند مکالمے ہیں جو کہ سادہ سلیس، مقامی اور کرداروں کی ذہنی سطح کے مطابق تخلیق ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جب اورنگزیب بابا جمال الدین کی بیماری کی خبر ولی خان تک پہنچاتے ہیں جندر میں، تو یوں کہتے ہیں کہ اورنگزیب چونکہ گاؤں کا لڑکا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ اورنگزیب ہوں، کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ جلدی کرو، باہر پڑا سامان سمیٹ کر اندر رکھو، بابا جمال الدین کی طبیعت زیادہ خراب ہے، انہیں حکیم صاحب کے پاس لے جانا پڑے گا۔ تو وہ گاؤں کا جو ٹچ ہے وہ اس کے مکالموں میں موجود ہے۔ اس طرح خود کلامی کے مکالمے بھی اس ناول میں موجود ہے۔ بابا جمال الدین ولی خان اپنے ساتھ باتیں کرتا ہے، تو خود کلامی کے مکالمے بھی اس میں موجود ہے۔ منظر نگاری کسی بھی ناول کی کامیابی اور تاثیر میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کی بدولت قاری خود کو ناول کا حصہ سمجھ کر تمام واقعات کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناول جندر میں بھی منظر نگاری کے اعلیٰ نمونے پائے جاتے ہیں، جس کا تذکرہ جزیات کے ساتھ ناول نگار نے کیا ہے۔ ناول سے ایک منظر ملاحظہ ہو: شام ڈلے جب یہ قافلہ جندر کے پاٹوں کی جوڑی لے کر، پاٹ یعنی دو پاٹ ہوتے ہیں جندر چلانے کے لیے، آٹا جب پیسا جاتا ہے تو 2 پاٹ ہوتے ہیں، تو شام ڈلے جب یہ قافلہ جندر کے پاٹوں کی جوڑی لے کر، یعنی دونوں پاٹ لے کر واپس یہ قافلہ پہنچا تو ان کی خوب آؤ بھگت کی گئی، مہمان نوازی کی گئی، ان کے لیے دیسی گھی میں طرح طرح کے کانے پکائے گئے اور خصوصی مٹھائی بھی تیار کی گئی۔ جب کانے کی میز پر بیٹھنے کی باری آئی تو انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو کانے کے بڑے کمرے میں بٹھانے کے بجائے باہر برآمدے میں بٹھایا، اور خصوصی طور پر پکائے گئے کانے کے بجائے انہیں لسی میں پکا ہوا سرسوں کا ساگ اور مکئی کی چند روٹیاں دی گئی۔
انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور باہر نکل آئے۔ تو یہ ایک منظر ہے، دیکھیں جب میں یہ بیان کر رہا تھا تو آپ کے ذہن میں بھی ایک تصویر بن گئی۔ تو یہ بہترین منظر نگاری اس میں ہوئی ہے۔ تجسس کہتے ہیں سسپنس کو، کہ جب ناول کوئی قاری پڑھتا ہے تو ہر وقت اس کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، تو اس کو تجسس کہتے ہیں۔ کسی بھی افسانوی صنف میں تجسس کا ہونا لازمی امر ہے۔ کہانی میں تجسس ضرور ہوگی، اس کی بدولت قاری ہر لحظہ اس کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ناول جندر میں بھی ناول نگار نے تجسس کا بھرپور سامان مہیا کیا ہے، جس کی وجہ سے قاری کی دلچسپی ناول پڑھتے وقت برقرار رہتی ہے، خاص طور پر جب جندر کے صحن میں ولی خان بستر مرگ پر اس شخص کے انتظار میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے آ کر اس کی موت کی خبر گاؤں والوں تک پہنچائے گا۔ اسی دوران قاری بھی اس متعلقہ شخص کے انتظار میں رہتا ہے۔ ایک طرف تو ولی خان انتظار میں رہتا ہے کہ وہ کون پہلا شخص ہوگا جو میری موت کی خبر گاؤں والوں تک پہنچائے گا اس جندر سے، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ قاری بھی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ واقعی وہ کون ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر بھی قاری کی حیرت انتہا کو پہنچتی ہے جب راجہ ولی خان کے دادا محمد خان اور ان کے بھائی احمد خان کے سامنے شرط رکھتے ہیں کہ اگر وہ جندر کا پاٹ لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ان کو خونخوار کتوں کے سامنے ڈالا جائے گا۔ یہ دو بھائی تھے، احمد خان اور محمد خان، اس کے ولی خان کے دادا تھے یہ۔ تو یہ الگ قصہ ہے، جب آپ ناول پڑھیں گے تو اس وقت بھی ایک کشمکش ہوتی ہے جب اس کے سامنے شرط رکھا جاتا ہے کہ اگر وہ پاٹ نہ لائے، ناول جندر کا ایک پاٹ، تو اس کو خونخوار کتوں کے سامنے ڈالا جائے گا۔ تو یہاں بھی قاری کی تجسس میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں وہ پاٹ لائیں گے، وہ تو بہت بھاری ہوتا ہے۔ تو پھر وہ جب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس پاٹ کو، اور پھر ان کو جندر بنانے کی اجازت دی جاتی ہے ان دونوں بھائیوں کو، راجہ ان کی شرط مان لیتا ہے کیونکہ یہ دونوں جیت گئے، پاٹ لے آئے دونوں، تو پھر یہاں قاری کی تجسس ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔